علیکم، میں امداد چھوں۔ ڈھول گلے پڑ چکا ہوا ہے اور عمران خان سرکار وہ ڈھول بجانے کو تیار ہو گئی ہے، میدان سجانے کو تیار ہو گئی ہے، مگر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان یعنی پی ڈی ایم کے سربراہ جو میدان سج رہا ہے، جہاں پر حکومت میدان میں اتر رہی ہے، وہاں پر اس حکومت کو واک اوور دینے کے موڈ میں ہے۔ حکومت تو بالکل نہیں بجانا چاہ رہی تھی ڈھول، لیکن الیکشن کمیشن نے حکومت کے گلے میں ڈھول ڈال دیا۔ اب مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا سے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب میں بھی انتخابات نہیں کروا رہی تھی، کے پی کے میں بھی نہیں کروا رہی تھی بلدیاتی انتخابات کیا کسی بھی قسم کے انتخابات عمران خان صاحب کی سرکار کے لیے ڈرونا خواب ہیں۔ ضمنی انتخابات جو کرونا کی آڑ میں ڈیلے پر ڈیلے کیے جاتے رہے، لیکن جب ہوئے تو پھر عمران خان کی سرکار کو سوائے سیالکوٹ کے کوئی، اور پھر وہ ایک وہ ہوا تھا وہ کرم ایجنسی والا، ایک سابقہ کرم ایجنسی والا ایک حلقہ قومی اسمبلی کا اور ایک صوبائی اسمبلی کا سیالکوٹ والا، لیکن کرم ایجنسی والا جو حلقہ تھا وہاں پر پھر پتہ چلا کہ جناب وہ تو الیکشن متنازع ہو گیا، لیکن سیالکوٹ والا احسن سلیم بریار والا جو حلقہ ہے وہاں ایک حلقہ پی ٹی آئی جیتی۔ باقی سارے کے سارے انتخابات، پھر سب سے بڑا انتخاب تھا وہ سینٹ میں، جو قومی اسمبلی میں سینٹ کی سیٹ تھی، وہاں سے عمران خان صاحب کو شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد تو یہ حکومت چاہتی نہیں کہ انتخابات ہوں۔ لاہور والے جو انتخابات ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، NA 133 وہاں پر تو خیر پی ٹی آئی پٹ گئی، پہلے ہی پٹ گئی نا، انتخابات کے آنے سے پہلے پٹ گئی۔ اب ایسا کینڈیڈیٹ سامنے لے آئی جنہوں نے اپنے تجویز کنندہ جو ہیں وہ حلقے سے باہر سے لیے، ان کو حلقے میں تجویز کنندہ نہیں ملے، اس کو اس طرح ہی لیا جائے گا نا اب کہ آپ کو حلقے میں تجویز کنندہ نہیں ملے، تو انہوں نے وہ باہر سے حلقے لے آئے اپنا تجویز کنندہ، تو بہرحال وہ فارم رد ہو گئے۔ اب وہ معاملہ اپیلوں میں ہے، اور یہ اپیل گئی الیکشن کمیشن اس سارے مدعے کے بعد کہ جی الیکشن ملتوی کروایا جائے کیونکہ ٹی ایل پی کا دھرنا ہے۔ تو ٹی ایل پی کو اس کے ساتھ تو آپ نے ڈیل کر لی، ٹی ایل پی کے تو لوگ رہا ہو گئے، بلکہ ٹی ایل پی کے متعلق تو بڑی بڑی باتیں وہ جو چودھری اعجاز صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہم تو ان کے ساتھ الائنس کرنے جا رہے ہیں الیکشن کا۔ تو بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ ہے بلدیاتی انتخابات کا خیبر پختونخوا کا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخیں دے دیں، 15 دسمبر اور 25 جنوری یہ انتخابات کی تاریخیں، کیونکہ پہلے تو حکومت جو تھی خیبر پختونخوا کے انتخابات کروانے کو تیار نہیں تھی، کبھی آڑ لی جا رہی تھی، کبھی قانون سازی ہو رہی ہے، کبھی آڑ لی جا رہی تھی، کبھی حالات ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہ کرونا ہے، کبھی امن و امان کی صورتحال، اور ویسے دعوے کہ جی کرونا میں بھی ہم دنیا کے سب سے ماڈل ملک ثابت ہو گئے، اور ہم نے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال وہ بھی ہم نے بہتر کر دی ہوئی ہے، سارا کچھ ٹھیک کر دیا ہوا ہے۔ لیکن جب الیکشن کی بات آتی ہے تو پھر ایون لاہور والا جو حلقہ ہے اس میں بھی امن و امان کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی لاہور والا حلقے کا انتخاب ملتوی کیا جائے، وہ تو الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ تھا، پنجاب کا معاملہ جب سے 2018 میں آئے بنے بنائے بلدیاتی ادارے توڑ دیے۔ خیبر پختونخوا کے لیے مثالیں دی جاتی تھیں کہ جی خیبر پختونخوا میں ہم نے مثالی آئیڈیل دنیا کا سب سے بہترین بلدیاتی نظام دیا ہے، اور پھر جب دوبارہ انتخابات کی بات آئی تو پھر یعنی 2018 کے انتخابات کے بعد جب انتخابات کی بات آئی کہ جب نئے انتخابات کرو تو کہہ رہے جی وہ نظام ذرا ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے۔ مطلب وہ پہلے دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے بہترین نظام دیا ہے، اور جب الیکشن کی بات کی تو جی نہیں نظام ٹھیک نہیں تھا، وہ اپنے نظام بہتر کرنے کے لیے اب قانون سازی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ تاریخ دے رہے ہیں، لہٰذا انتخابات کی تاریخ ہم دے دیتے۔ تو الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ دے دی، اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی کل فیصلہ دے دیا، اور وہ یہ کہ جو ولیجہڈ اور نیبرہڈ کونسل کے کے انتخابات ہیں وہ غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے جا رہے تھے، تاکہ آسانی ہوتی ہے نا غیر جماعتی بنیادوں پہ، کیونکہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت جو ولیج یا نیبرہڈ کونسل سے سب سے زیادہ ووٹ دے گا وہ بن جائے گا ولیجہڈ اپنا کونسل کا یا نیبرہڈ کونسل کا چیئرمین، اور پھر وہ براہ راست بن جائے گا تحصیل کونسل کا ممبر بھی وہاں سے بن جائے گا۔ تو بہرحال اب یہ اس طرح کا سسٹم تھا، تو اس میں غیر جماعتی انتخابات کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جونیئر صاحب نے کروائے تھے نا 85 میں کہ لوگ پتہ نہیں مختلف جماعتوں سے لوگ جو ہے وہ انتخاب لڑ کر، غیر جماعتی انتخاب تھا، وہ آ گیا، پھر ایک جماعت بن گئی، پھر اس جماعت سے پھر میاں نواز شریف صاحب پھر برآمد ہوئے نکلے۔ تو یہ ایک الگ کہانی ہے، جونیئر صاحب کو نکال کے پھر وہ جونیئر وزیر اعظم بنے، اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب۔ تو وہ یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ ان کو آرام سے ان کے کان مروڑے جا سکتے ہیں، ان کا بازو مروڑا جا سکتا ہے، ان کو کیونکہ ان کی کسی کے ساتھ وفاداری ہوتی نہیں ہے، غیر جماعتی ہیں، تو اس کے خلاف اپوزیشن یا اس کے خلاف لوگ گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ نے فائنلی حکم جاری کر دیا ہوا ہے کہ جناب نہیں جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوں گے۔ اب یہاں پر پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی وہ جو قانون ہے وہ جو اسمبلی میں بنا تھا وہ عدالت کا حکم اور وہ قانون تو کیا ہوگا کیا، یہ ایک الگ کنفیوژن ہے۔ لیکن مدعا میرا اور ہے، مدعا میرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بلدیاتی انتخابات
میں نہیں شامل ہونا چاہ رہے، حصہ نہیں لینا چاہ رہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جب بلدیاتی انتخابات میں نہیں لڑیں گے، اور 11 نومبر کو اجلاس ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی فرمائش پہ کیا گیا ہے کہ اب ملک کے سیاسی حالات دیکھ کر ہم اپنی حکمت عملی بنائیں، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، تحریک کیسے چلانی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اس اجلاس کے لیے ایجنڈا ہے، وہ سادہ سا ہے، وہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں ہم اس میں نہ جائیں، اس سے ہماری تحریک متاثر ہوگی، اس سے ہم حکومت کو لیجیٹمائز کر دیں گے۔ مولانا صاحب کا ایک موقف ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضمنی انتخابات ہو رہے تھے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب حصہ نہیں لینا چاہ رہے تھے، مولانا نواز شریف صاحب نے بھی، مسلم لیگ نون بھی حصہ نہیں لینا چاہ رہی تھی، وہ جس انتخابات میں حکومت کی، عمران خان صاحب کی پاپولرٹی جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی تھی، تو ان میں وہ نہیں لینا چاہ رہے تھے حصہ۔ لیکن بہرحال، اور ایون یہاں تک کہ سینٹ کے انتخابات، سینٹ جتنے اہم انتخابات وہاں تک واک اوور دینے کے لیے تھے کہ جی سینٹ کے انتخابات کا بھی بائیکاٹ کرتے۔ تو پہلے ضمنی انتخابات کا فیصلہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کی بے حد اصرار پر، اور ضمنی انتخابات میں حکومت کو شکست پہ شکست ہوئی، تو پھر یہ معاملہ آہستہ آہستہ باقی لوگوں نے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا کہ یار یہ واقعی اگر ہم میدان چھوڑتے تو پھر یہ جتنے بھی انتخابات تھے حکومت جیت جاتی، اور حکومت کہتی جی اپوزیشن کو تو عوام نے مسترد کر دیا، اس لیے میدان میں آنے سے پہلے ہی وہ بھاگ گئے۔ تو پھر مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آواز اٹھنے شروع ہوئی کہ نہیں، ہمیں انتخابات لڑنے چاہیے۔ سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ تھا یا بعد پہ رکھا گیا تھا، بلکہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنی CEC میں کہا کہ جب ہم اپنی CEC کریں گے اور CEC کے بعد آپ کے پاس آ کر آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس فیصلے کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا، سینٹ کے انتخابات کا جو 3 مارچ کو ہوئے تھے، جس میں حفیظ شیخ کو ہرایا گیا تھا، جس کے بعد عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا، دوڑے بھاگے۔ تو وہ جو سینٹ کے انتخابات کے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی CEC، پھر CEC میں ایک بریفنگ ہوئی، وہ بریفنگ واپس آ کر دی گئی تھی PDM کے سربراہی اجلاس میں۔ تو اس بریفنگ کے بعد پھر PDM مسلم لیگ نون نے، ایون میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی کی جو لیگل ٹیم نے جو دلائل دیے ہیں، جو بریفنگ دی ہے، وہ لاجیکل ہے کہ ہم اگر نکل جاتے ہیں سسٹم سے تو پھر پورا کا پورا سینٹ ان کے پاس ہوگا، پھر ان کو نکالنے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنے سال اور لگیں گے، اور اس کے بعد جو مرضی وہ قانون سازی کر لیں گے۔ جیسے ابھی دیکھیں نا، پھنسے ہوئے نا بل اس کے الیکشن اصلاحات قومی اسمبلی میں تو ہو گئے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز اور فلاں نہ جانے کیا کیا، عمران خان صاحب نے وہ آئی ووٹنگ نہ جانے کیا کیا وہ اپنا ایک خواب لے کر آئے تھے، قومی اسمبلی میں ان کے پاس میجورٹی تھی، وہاں سے منظور کروا لیا، سینٹ میں پھنسا ہوا ہے بل۔ اب وہ مشترکہ اجلاس جو ہے اس کے لیے بھی خبریں ہیں کہ جی وہ مشترکہ اجلاس میں لے جائیں گے، ابھی تک وہ اجلاس جو ہے وہ کبھی بلاتے ہیں کبھی نہیں بلاتے، وہ بھی ابھی تو وہ یہ والا موقع تھا، یہ والی بات تھی کہ جی آپ اگر سینٹ کے انتخابات میں سے بائیکاٹ کریں گے تو پھر وہاں عمران خان صاحب اپنی مرضی سے نہ صرف قانون سازی کریں گے بلکہ وہ تو پھر آئین میں 18ویں ترمیم بھی ختم کر لیں، صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے کوئی اور حرکت کر ڈالیں، یا کم از کم پارلیمنٹ کے اختیارات سارے کے سارے واپس ایوان صدر کو دے دیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہ عمران خان صاحب تو پھر بیٹھ جائیں گے، پھر آگے پھر وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کریں گے۔ لہٰذا تو وہ بات سمجھ آ گئی تھی، سب کو انڈرسٹینڈ کیا تھا سب نے کہ یار پولیٹیکلی ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو سینٹ کے انتخابات میں بھی چلے گئے، ظاہر ہے پھر وہ اس کا فائدہ ہوا اپوزیشن کو۔ تو اب پھر وہی بات آ رہی ہے انتخابات کے بائیکاٹ کی، اب ہے صوبہ خیبر پختونخوا۔ میری بات ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی لوگوں سے، انہوں نے بتایا کہ جی اجلاس تو جو ہے 11 والا وہ میاں نواز شریف صاحب کی فرمائش ہی کہہ دیتے ہیں، خواہش پر ہوا ہے۔ پہلے میاں صاحب چاہ رہے تھے کہ 1 کو اجلاس ہو، لیکن کیونکہ 31 کو جلسہ تھا ڈیرہ غازی خان کا، تو پھر جلسے کے بعد ہمیں اسلام آباد جا کر واپس ڈیرہ غازی خان سے اجلاس کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر مولانا صاحب کا وانا میں جلسہ ہے 7 نومبر کو JUI کا، تو مولانا صاحب نے JUI اپنا 7 کو وانا جانا تھا، تو اس لیے مولانا صاحب نے کہا کہ میں اب اتنی ٹریولنگ کروں گا تو بہتر یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ 1 کے بجائے کوئی اور رکھی جائے۔ تو 11 نومبر کی تاریخ، اس تاریخ پر میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے کہ جی مزید جلسے، حکومت کے خلاف اس تحریک کو مزید کس طرح مؤثر کیا جائے، اور پھر مولانا صاحب کے پاس ایجنڈا جو ہے وہ ہے اپنا بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا کے۔ تو مولانا صاحب نے اپنا فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جی ہم تو انتخابات نہیں لڑیں گے۔ جو میں نے پوچھا مولانا صاحب کے قریبی ساتھیوں سے کہ اگر یہ فیصلہ PDM کی باقی جماعتیں نہیں مانتی تو پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ جی ہم تو کوئی الیکشن اتحاد تو ہم ہیں نہیں، اگر باقی جماعتیں لڑتی ہیں تو جا کر الیکشن لڑیں، ہم نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہم انتخابات لڑیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری تحریک متاثر ہوگی،
ہمارا پورا کا پورا زور چلا جائے گا 2-3 مہینے انتخابات کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ جنوری تک انتخابات ہیں، فروری تک جا کر 25 جنوری، تو وہ ہمارا وقت ادھر لگ جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ قانون ایسا بنا ہوا ہے جو کنفیوزڈ ہے قانون بذات خود، اور تیسرا یہ کہ اگر ہم انتخابات میں جاتے ہیں تو پھر ہم اس حکومت کو لیجٹمائز مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ ہے دھاندلی زدہ، دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے، اس کی کوئی قانونی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، تو اس حکومت کو تو ہم گرانا چاہتے ہیں۔ اور یہ حکومت جو انتخابات کروا رہی ہے تو اس کے ان انتخابات میں حصہ لے کر بنیادی طور پر ہم حکومت کے ہاتھ کریں گے مضبوط، تو ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم نہیں اس جرم میں، اس گناہ میں شامل ہوں گے۔ دوسری جماعتیں جاتی ہیں تو جائیں۔ اب مجھے یاد آ گیا اے پی ڈی ایم آپ کو یاد ہوگا، یہ پی ڈی ایم ہے، وہ اے پی ڈی ایم ہے۔ یہ اے پی ڈی ایم لندن میں ہوا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید زندہ تھیں، جلاوطن تھیں، میاں نواز شریف صاحب بھی جلاوطن تھے۔ میاں صاحب کی میزبانی میں وہ جو اے آر ڈی کی تحریک کے بعد ایک نیا اتحاد بنا تھا اے پی ڈی ایم، تو اس اے پی ڈی ایم میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے، مرحوم قاضی حسین احمد صاحب بھی شامل تھے۔ تو اس اے پی ڈی ایم میں جو اس کا ایڈوانس ایجنڈا سامنے آیا تھا وہ تھا کہ انتخابات کا بائیکاٹ مشرف کے ہوتے ہوئے کسی قسم کے انتخابات میں ہم نہیں جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، متحدہ قومی موومنٹ، یہ 2 بڑی چیزیں تھیں۔ متحدہ قومی موومنٹ جو اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ دہشت گرد جماعت ہے، اس کے ساتھ ہم کہیں نہیں بیٹھیں گے، تو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کسی قسم کا فیوچر الائنس نہیں ہوگا۔ یہ 2 پوائنٹس تھے۔ ان 2 پوائنٹس پہ پیپلز پارٹی، مخدوم امین فہیم مرحوم وہاں گئے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو کو آئیڈیا تھا کہ کیا ہوگا، تو مخدوم امین فہیم مرحوم وہاں گئے تھے، اور انہوں نے اجلاس میں جب یہ شرائط سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ دونوں شرائط نہیں مانیں گے، ہم الیکشن میں بھی جائیں گے، ہم فورم نہیں چھوڑیں گے، انتخابات کا محاذ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم یہ نہیں کمٹمنٹ کر سکتے کہ فیوچر میں ہم ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے، پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کی باقی دہشت گردی کے الزامات، ان کے باقی کارنامے کرتوت تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کے پاس ووٹ ہوتا ہے، وہ ووٹ لے کر آتے ہیں، اور تو وہ ان کے پاس نشستیں ہوتی ہیں، سیٹیں ہوتی ہیں، جس کی مثال کل عمران خان صاحب نے پرسوں اپنے اجلاس میں بھی دی، جو کور کمیٹی کے اجلاس میں، کہ جی متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان 18 کے 18 ایک ہی زبان بولتے ہوتے تھے، تو مجھے چاہیے اس طرح کا فیڈ بیک، مجھے اس طرح کا اتحاد چاہیے آپ کے اندر، مجھے اپنے وزراء کا اور اپنے ایم این ایز کے اندر اس طرح کا ڈسپلن چاہیے جس طرح کا ایم کیو ایم میں ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال تو وہ اس نکات کو پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا، تو پھر پیپلز پارٹی کو اتحاد سے باہر کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے، اور محترمہ نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، فورم مت چھوڑیں۔ اس کی ایک میں بتاتے خود میری بھی ایک میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دیگر صحافیوں کے ساتھ ایک لمبی ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ، جو میں نے کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں۔ تو میاں نواز شریف صاحب انتخابات میں چلے گئے تھے، تو عمران خان صاحب آج تک ان کو یہ تانا دیتے رہے، بعد میں آج تک تو وہ تانا نہیں دیتے کہ جی ہمیں بائیکاٹ کروا کے خود انتخابات میں چلے گئے۔ تو وہ والے انتخابات مجھے یاد آ گئے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہ بھی تھے انتخابات میں۔ تو بہرحال تو وہ پھر 2008 کے جو انتخابات تھے، جس میں ظاہر پیپلز پارٹی کو پھر حکومت ملی، پہلے محترمہ شہید ہو گئے تو انتخابات 1 مہینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کر کے دوبارہ ہوئے، تو وہ پھر انتخابات اس میں مولانا صاحب بھی منتخب ہوئے، وہ بھی انتخابات میں انہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔ تو اب یہ جو ہے نا بلدیاتی انتخابات کا، اب اگر بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا کے، مجھے نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون اس کا بائیکاٹ کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی خیبر پختونخوا میں ٹھیک ٹھاک ورتھ ہے، پیپلز پارٹی وہاں پر دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، وہ پرویز خٹک کے بھائی اور ایک ایم این اے ہیں عمران خٹک، ان کے بھائی اور پرویز خٹک صاحب کے بھتیجے، اور بڑے بڑے مظاہرے، بڑے بڑے جلوس، تو پیپلز پارٹی تو وہاں تیاریاں کر رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اگر مسلم لیگ نون اور وہ جو آفتاب شیرپور صاحب کی جماعت ہے وہ اگر انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی ظاہر ہے اتنی تگڑی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر پی ٹی آئی کو بالکل ناک آؤٹ کر دے، ہرا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر پی ٹی آئی دوبارہ وہاں پر پاؤں جمائے دے گی، تو پی ٹی آئی کے لیے ایک کھلا میدان ہوگا، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ظاہر ان کی سیاسی بصیرت ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس فیصلے پر تنقید نہیں کی جا سکتی، اس کے اثرات پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے، تو وہ ان کا رائٹ بھی ہے، وہ فیصلہ کرے۔ تو یہ ہوگا، جب یہ بائیکاٹ کی بات ہوئی تو مجھے یاد آ گیا کہ جی 85 کا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ایم آر ڈی نے بائیکاٹ کروایا تھا، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ میں نے گزارش کر دی کہ میاں نواز شریف صاحب آ گئے، اور یہ بات میں نے میاں نواز شریف صاحب کو ان کو بھی گزارش کی تھی کہ اگر 85 کے انتخابات کا پیپلز پارٹی بائیکاٹ نہ کرتی تو آج آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، اور اب اگر آپ یہ انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہو تو پھر کوئی اور بیٹھا ہوگا، آپ نہیں ہوں گے۔
تو بہرحال وہ ان کو بات میری کیا اوقات تھی، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ان کو مل کر اگلے دن ملاقات تھی، تو اس ملاقات میں انہوں نے ان کو قائل کر دیا تھا اور انتخابات میں وہ چلے گئے تھے، حصہ لیا تھا انہوں نے۔ تو اب یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی جو مقبولیت کھوتی جا رہی ہے، یہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ پی ڈی ایم کا پی ٹی آئی کو دوبارہ اسپیس دے گا بائیکاٹ۔ تو اب دیکھیں 11 نومبر کو یہ ایجنڈا پر اگر معاملہ آتا ہے، جو کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آئے گا، تو میاں نواز شریف صاحب کا اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا کیا موقف ہوگا اور کیا بائیکاٹ ہوگا، اور اگر بائیکاٹ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ بائیکاٹ ہو جائے گا، پی ٹی آئی وہاں سے جیت کر دوبارہ آ جائے گی، پھر انہیں انتخابات کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہے عام انتخابات پر ہوگا، اور پھر عام انتخابات میں دوبارہ پی ٹی آئی مضبوط اور تگڑی ہو سکتی ہے خیبر پختونخوا سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔